کتنی محرم آ گئی؟ 27 محرم آ گئی۔ 27 محرم کو جب یہ قافلہ شام کے وقت ٹھہرا، عجیب قصہ ہے یار ٹھہرنے کا بھی۔ جب یزیدی شام کو پڑاؤ کرتے تھے تو کہتے تھے پڑاؤ کرو، تو سارے خیمے لگائے جاتے تھے، لیکن نبی کے گھر کی شہزادیاں بغیر کسی خیمے کے تپتی ہوئی ریت پہ بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اسی ریت پہ وضو بھی کرنا ہے، اسی ریت پہ قرآن بھی پڑھنا ہے۔ کون سا ظلم کربلا والوں کے ساتھ نہ ہوا؟ اسی حالت میں اللہ اکبر، فرش پہ سونا ان کے لیے عالیشان خیمے تھے، میرے نبی کے گھر کی بیٹیوں کے لیے سوائے آسمان کے کوئی شامیانہ نہ تھا۔ بیٹھ جاتی، لیکن اب سروں کو صندوق میں رکھا جاتا تھا، اس لیے کہ حکم تھا کہ سارے سر حفاظت کے ساتھ یزید کے دربار میں پہنچائے جائیں۔ سب سے زیادہ ضروری تھا حسین کے سر کو پہنچانا، تو جس سارے سروں کو صندوق میں شام کو رکھا جاتا، اور اس کے بعد امام حسین کا سر جس صندوق میں رکھا جاتا اس کو تالا لگایا جاتا، اس لیے کہ سب سے زیادہ اہم تھا۔ اس دن اس قافلے کی نگرانی ذمہ داری حارث ابن العقیدہ کی تھی۔ وہ کہتا میں تھا تفتیشی آفیسر، چھان پٹک کرنا، جانچ کرنا میری فطرت تھی۔ کہنے لگا 13 محرم سے قافلہ چلا تھا، سب سو جاتے تھے لیکن حسین کی سکینہ نہیں سوتی تھی۔ جانتے ہو یہ سکینہ وہ ہے جس کا کربلا میں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے۔ سب نے کچھ نہ کچھ لٹایا ہے، لیکن سب سے زیادہ میرے حسین کی سکینہ کا نقصان کربلا میں، سب سے زیادہ اس کا خرچ ہوا ہے کربلا میں۔ حارث ابن العقیدہ کہتا ہے سب سوتے تھے لیکن میں نے کبھی اس بچی کو سوتے نہیں دیکھا۔ کہنے لگا میں سوچنے لگا آج دیکھو یہ بچی جاگتی کیوں ہے؟ اس نے کہا میری ڈیوٹی تھی، میں کرسی پہ بیٹھ گیا اور ایسے بیٹھا جیسے لوگ سو جایا کرتے ہیں۔ کہا میں نے آنکھوں کو بند کیا، کیا دیکھتا ہوں کہ یہ بچی دھیرے دھیرے چلتے چلتے میرے پاس آئی ہے۔ اس نے میری کرسی کا چکر لگایا، غور سے میرا چہرہ دیکھا۔ کہا 27ویں شب کی اندھیری رات تھی، اس نے یہ سوچا شاید میں سو رہا ہوں۔ بچی نے مجھے دیکھ کے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے آج تو نے اسے سلا دیا ہے۔ کہا یہ کہہ کے بچی چلی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا بچی کہاں جا رہی ہے۔ کہا بچی گئی سب سے پہلے اس صندوق کے پاس پہنچی ہے جس صندوق میں علی اصغر کا سر رکھا ہوا تھا۔ کہتا میں نے دیکھا بچی گئی، جانے کے بعد بچی نے صندوق کھولا ہے اور اس کے اندر سے وہ سر نکالا ہے جو حضرت علی اصغر کا سر تھا۔ بچی نے اپنے دامن سے بھائی کا سر صاف کیا ہے۔ اور صاحب عجیب رشتے ہوتے ہیں بہن اور بھائی کے، میں نے پہلے بتایا تھا اگر بھائی پیدا نہ ہو تو سجدے میں گر کے بہنیں دعائیں مانگتی ہیں، اگر پیدا ہو جائے تو ماں بن کے بہنیں پالا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ وہی سکینہ ہے اور یہ وہی اصغر ہے۔ اللہ اکبر، نکالا ہے سر اور گود میں رکھا ہے۔ اس کے بعد دوپٹے سے صاف کیا، سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے کہا تھا اصغر سو جا، میں جھولا کہاں سے لاؤں؟ جس جھولے میں تم لیٹا کرتے تھے وہ جھولا کربلا رہ گیا ہے۔ اتنا کہتے کہتے حضرت سکینہ کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ سینے سے بھائی کے سر کو لگایا، وہ کہتا میرا کلیجہ ہلنے لگا جب حسین کی سکینہ کو بھائی سے پیار کرتے دیکھا۔ کہا کہنے لگی اصغر تجھے کیا پتا ہے، جب بابا تجھے خیمے سے لائے تھے میں تنابے کی آڑ میں کھڑے ہو کے دیکھ رہی تھی، جب ہرملا نے تیر کا نشانہ لگایا تھا اصغر میں نے ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا تھا ظالم میرے اصغر پہ تیر مت چلانا، اس نے تیرا کچھ نہیں بگاڑا ہے۔ کہا اصغر تجھے کیا پتا ہے، جو تیر تیرے لگا تھا اس کا قد بڑا تھا تیرا قد چھوٹا تھا، جو تیر تیرے مارا گیا تھا اس کا وزن زیادہ تھا تیرا وزن کم تھا۔ یہ کہتے کہتے حضرت سکینہ نے اصغر کو سینے سے لگایا ہے، اس کے بعد دامن میں رکھا ہے، اپنے بہن کے سر کو جھولا جھولا کے کہا تھا اصغر پالنا تو نہ سکی کم سے کم بہن کی گود میں سو جا۔ کہا کچھ دیر جب اصغر سے سکینہ نے بات کی ہے، کہا ایسا لگتا تھا میری چیخ نکل جائے گی، لیکن اس کے بعد حسین کی سکینہ نے اصغر کا سر چوما ہے۔ چومنے کے بعد پھر صندوق میں رکھ کے کہا تھا اصغر تو سو جا، مجھے اکبر سے ملنا ہے، بڑے بھائی سے ملاقات کرنی ہے۔ کہا حسین کی سکینہ ہے، پھر اپنی جگہ سے اٹھی ہے اور اس صندوق کے پاس آئی ہے جس صندوق میں علی اکبر کا سر رکھا ہوا ہے۔ کہا اس نے آ کر کے بڑے پیار سے صندوق کھولا، آہستہ سے صندوق کھولا کہیں اس کی آنکھ نہ کھل جائے۔ یہ کہتا میں تو جاگ ہی رہا تھا۔ کہا بچی نے سر نکالا، بھائی کے سر پہ خون کو صاف کیا، زلفوں کو پوچھا، پوچھنے کے بعد ماتھا چوم کے کہا تھا اکبر مدینے جا رہی ہو، اگر سغرا پوچھیں گی تو کیا جواب دوں گی؟ اللہ اکبر کا اتنی بات کہی تھی۔ اور اس کے بعد حضرت سکینہ نے علی اکبر کو سینے سے لگا کے کہا تھا اکبر کاش تو نے باپ کی حالت دیکھی ہوتی، جب تم میدان کربلا آئے تھے تو بابا کے بال کالے تھے، لیکن جب تم
میں اٹھا کے لائے ہیں تو بابا کے سارے بال سفید ہو چکے تھے. اللہ اکبر. اس کے بعد جلدی جلدی کہا اکبر تم آرام کرو, مجھے بابا سے ملنا ہے. اور یار عجیب رشتہ ہوتا ہے باپ کا بیٹی کے ساتھ. میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے اگر بیٹی بہت خوش ہوتی ہے تب بھی باپ رو دیا کرتا ہے, اگر بیٹی غم میں ہوتی ہے تب بھی باپ رو دیا کرتا ہے. عجیب رشتہ باپ اور بیٹی کے ساتھ ہوتا ہے. ذرا سوچو تو صحیح. تجھے اس رشتے کے بارے میں ایک بات بتا دوں, باپ بیٹی کا رشتہ کتنا گہرا ہوتا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا عمر شریف ابھی 5 سال ہے. آپ ایک گلی سے گزر کے آ رہی ہے, راستے میں ابو جہل کھڑا تھا, اس نے میرے حضور کی شان میں گستاخی کی. تو ثاقب اگر کوئی باپ کو برا کہہ دے تو بیٹے تو برداشت کر لیتے ہیں لیکن بیٹیاں برداشت نہیں کر پاتی ہیں. اور پھر بیٹی بھی نبی کی بیٹی اور سیدہ فاطمہ. ابو جہل نے برائی کی ٹھہر گئی, کہنے لگی ظالم زبان کو لگام دے, میرے باپ کو جھوٹا نہ کہہ, میرے والد سچے ہیں تم جھوٹے ہو. اتنی بات کہی تھی, ابو جہل آگے بڑھا, سیدہ فاطمہ کی گردن پہ تماچا لگایا. اللہ اکبر. تم سب جانتے ہو کبھی میرے نبی نے غصہ نہیں کیا, کبھی کسی کے حق میں بد دعا نہیں کی, کبھی کسی کے حق میں میرے حضور کبھی تباہ کی نیت سے نہ نکلے. لیکن جب ابو جہل نے حضرت فاطمہ کے تماچا لگایا, روتے ہوئے گھر آئی ہے, میرے حضور نے سیدہ کی آنکھ میں آنسو دے کے زمین پہ بیٹھ گئے, بازو پھیلائے, آنکھ میں آنسو آ گئے, اور نبوت کی آنکھیں برسنے لگی. حضور نے فرمایا تھا فاطمہ کیا بات ہے, کیوں رو رہی ہو؟ جب پوری بات بیان کی میرے حضور کو جلال آ گیا, غصہ آیا. فرمایا جاؤ ابو سفیان کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے کہو اگر وہ اس کا انتقام لیتے ہیں تو بتائیں, اگر وہ نہیں لیں گے تو آج محمد خود اپنی بیٹی کا انتقام لے کے دکھا دے. اللہ اکبر. فرماتے حضرت فاطمہ گئیں ابو سفیان کے دروازے پہ, اور جانے کے بعد کہا چچا میرے والد نے ایسے ایسا کہا. دشمن ہے بھی ابو سفیان بھی. جب بیٹی گئی تو چہرہ نہیں بگاڑا, یوں بازو پھیلائے, اور پھیلانے کے بعد حضرت فاطمہ کو گود میں اٹھایا, ابو جہل کے دروازے پہ لائے اور لا کے باہر بلایا اور فرمایا سیدہ بیٹی فاطمہ مار تماچے. اتنی بات کہی, حضرت فاطمہ کی آنکھ میں آنسو آئے, کہنے لگی چاچا ہمارے والد نے بدلہ لینا نہیں سکھایا, معاف کرنا سکھایا, معاف کرنا سکھایا. جب اتنی بات کہی ہم بدلہ نہیں لیں گے, حضرت ابو سفیان آگے بڑھے, حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا, اپنے ہاتھ سے 4 تماچے لگا. حضرت فاطمہ مسکرائیں, کہنے لگی جاؤ بیٹے بیٹی. حضرت فاطمہ واپس آئیں, میرے حضور نے بیٹی کو مسکراتا دیکھا پھر رو دیے. میں نے کہا تھا نا باپ بیٹی کو تکلیف میں تو دیکھ کے پھر بھی رو دیتا, اور خوش دیکھ کے تب بھی رو دیتا. فرمایا جاؤ, آ گئی, میرے حضور نے مسکراتے دیکھا پھر رو دیے. اب کیا ہوا پوری بات بتائی حضرت فاطمہ نے. میرے حضور نے نبوت والے ہاتھ اٹھا دیے, یا اللہ ابو سفیان نے میری فاطمہ کو خوش کیا ہے, یا اللہ اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک محمد کی جھولی میں نہ ڈال دے. یہ ہے بیٹی اور باپ کا رشتہ. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ رشتہ ہے باپ اور بیٹی کا. حارث ابن العقیدہ کہتا ہے حضرت علی اکبر کے سر کو صندوق میں رکھا, اور اس کے بعد حضرت فاطمہ حضرت سکینہ آگے بڑھی, کہتی دھیرے دھیرے آئیں, آنے کے بعد پھر وہاں پہنچی جہاں پہ حسین کا سر رکھا ہوا تھا. کہا اس صندوق کے پاس آئی, بیٹی بہت خوش تھی, کہا آج باپ کے چہرے کو چومنے کا موقع مل جائے گا. فرماتی ہے میں تم کو, حارث ابن العقیدہ کہتا ہے آئیں حضرت سکینہ, اور جب آ کے دیکھا صندوق میں تالا لگا تھا, کہ انہوں نے تالا لگا دیکھا, بس آنکھ میں آنسو آ گئے, ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے یا اللہ تو جانتا ہے 13 محرم سے 27 محرم آ گئی ہے, بیٹی پیدل چلتی آئی ہے, آنکھ بھر رات بھر آنکھ نہیں لگی ہے, اسی انتظار میں چلتی رہی ہوں, کاش کسی دن باپ کا ماتھا چومنے کا موقع مل جائے, کاش کسی دن باپ کا چہرہ چومنے کا موقع مل جائے. اے میرے اللہ آج اس میں تالا لگا ہوا ہے. کہ بچی نے جب اتنا کہا ہے کہ مجھے ڈر لگنے لگا, میں سوچنے لگا سکینہ کہیں میرے لیے بد دعا تو نہیں کر رہی ہے, اگر اس نے بد دعا کر دی تو پھر تباہ کر دیا جاؤں گا. کہ میں نے کان لگا کے سنا تو کہہ رہی تھی یا اللہ جو یوسف کے لیے تالے لگے تھے وہ 7 تالے تھے, وہاں یوسف تھے, یہاں تیرے محبوب کی نواسی سکینہ ہے. یا اللہ تو نے یوسف کے لیے 7 تالے توڑے تھے, یہاں تو 1 تالا ہے. یا اللہ اپنے محبوب کی شہزادی سکینہ کے لیے تالے کا توڑ دے, یہ انتظام کر دے, مجھے باپ کا چہرہ دیکھنا ہے. کہ اتنی بات سکینہ نے رو کے کہی تھی کہ میرا جی چاہتا تھا کہ میں چابی نکال کے سکینہ کو دے دوں, لیکن پھر میں نے فیصلہ کیا کیوں دوں چابی سکینہ کو, سکینہ کوئی لاوارث تو نہیں ہے. میں جانتا ہوں کہ سکینہ وہ ہے کہ جس کا عرش والا خدا بھی وارث ہے, فرش والا مصطفیٰ بھی وارث ہے.
کیا ضرورت چابی دینے کی؟ کہا میں نے چابی نہیں دی. کہا ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے. کہا جب سکینہ نے دیکھا تالا ٹوٹ کے پہلے زمین پہ آ گیا تھا. کہتے سکینہ کے ہاتھ نیچے بعد میں آئے, تالا ٹوٹ کے پہلے نیچے آ گیا. اور عجیب ملن تھا پھر باپ بیٹی کا. کون لکھے اس تاریخ کو؟ وہ کہتا 27ویں شب تھی, چاند بھی چھپا تھا, سورج تو تھا ہی نہیں, رات تھی. کہنے لگا اندھیرا تھا. جیسے ہی سکینہ نے صندوق کا ڈھکن کھولا, کہتا پورے میدان میں ایسی روشنی نکلی جیسے کہ آسمانوں سے چاند زمین پہ اتر آیا. کہ میری بھی آنکھ کھل گئی کہ یہ اجالا کیسا ہے. میں نے یوں دیکھا کچھ نہ تھا, پھر دیکھا تو سر حسین سے یہ روشنی نکل رہی تھی. اور یار سچ وہ ہے جو سر چڑھ کے بولا کرتا. یہ صداقت تھی ان کی. دشمن کہتے کہ یہ روشنی حسین کے سر کی تھی. کہا پھر سکینہ نے گود میں رکھا باپ کا سر, صاف کیا, کرنے کے بعد چوما. بہت ساری باتیں ہوئی, اب میں باتیں انشاءاللہ کبھی پھر بتاؤں گا. بچی نے کہا بابا ایک بار تو اپنی بیٹی سے بات کر لو. حارث ابن العقیدہ کہتا اتنی بات جب سکینہ نے کہی لب حسین ہلے اور قرآن کی تلاوت جاری ہوئی. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. کہا بیٹی پریشان نہ ہونا, پورے سفر میں حسین بھی ساتھ ہے, مدینے والا مصطفیٰ بھی ساتھ ہے. اللہ اللہ. پھر فجر کا وقت ہو چکا تھا. حضرت سکینہ نے کہا بابا اجازت دیں, نماز بھی پڑھنی ہے, قرآن بھی پڑھنا ہے. اللہ اکبر. یہ حسین کا گھرانہ ہے, یہ سفر ہے ان کا, مگر کوئی نے مجبور نہ سمجھ, مجبور مت سمجھنا. اور یہ سب کچھ لٹا کے بھی مختار رہے, سب کچھ لٹا کے بھی مختار رہے ہیں. حلب سے 12 میل پہلے ایک بستی آئی. یہ جب قافلہ جا رہا تھا, ابھی تھکے تو نہیں ہے, اشارہ فرما دینا, ذرا بول دیں یا حسین. ابھی سارے نہیں بولے, پھر سلام ہی پڑھ لیا جائے, کوئی ضروری بھی تو نہیں ہے بھائی. ذرا سارے مل کے بول دیں نا یا حسین. آج میں چاہتا ہوں حضرت زینب کی مدینہ واپسی سنا دوں آخر میں. بس ذرا توجہ سے بول دیں, ذرا کہہ دیں یا حسین. بس غور کریں, جب حلب سے 12 پہلے جب یہ بستی کے پاس سے قافلہ گزرنے لگا, ایک چوراہا آیا. میں سنانے لگا ہوں کون دیتا کہ دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. غور کریں 12 میل پہلے ایک چوراہے پہ ایک نابینا شخص کھڑا تھا, اس کے ساتھ ایک بچہ تھا, 72 نیزوں پہ 72 سر. ان سے آگے ڈھول بجتے آ رہے تھے. کیا بج رہے تھے؟ ڈھول بج رہے تھے. آگے آگے ڈھول, پیچھے پیچھے 72 نیزے. بچہ یہ سمجھا شاید برات آ رہی, اور نئے کپڑے تھے, جشن تھا فتح کا ان لوگوں میں. بچے نے اپنے باپ سے کہا ابا لگتا ہے برات آ رہی ہے. بوڑھا کہنے لگا بیٹے جب دولہا پاس میں آ جائے تو بتا دینا, تبھی بھیک مانگیں. بچے نے کہا ٹھیک ہے. ڈھول بجتے بجتے لوگ آگے گزرے. بچہ دولہا کی تلاش میں تھا. کیا دیکھا؟ 72 نیزوں پہ 72 سر. جیسی بچے کی نظر پڑی اپنا ہوش کھو بیٹھا. بچہ دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا. اور پھر عجیب منظر تھا یار, 72 نیزوں پہ 72 سر سمجھ میں آئے, لیکن جب 6 ماہ کے اصغر کا سر دیکھا تو پھر بچہ فیصلہ نہ کر سکا. سر پکڑ کے بیٹھ گیا. سوچنے لگا یا اللہ بڑوں کی خطا تو سمجھ میں آتی ہے, اس بچے نے کیا بگاڑا ہوگا جس کے منہ سے دودھ نکلنا چاہیے تھا اس کے منہ سے خون بہ رہا ہے. کہ یہ سوچ کے بچہ چپ کھڑا رہ گیا. قافلہ گزرتا گیا, 72 نیزے گزرتے گئے, 72 سر بھی گزرتے گئے. آخر میں پھر قیدیوں کی باری آئی ہے. سب سے آگے امام زین العابدین تھے, ان کے پیچھے سیدہ زینب کی سواری ہے. اللہ اکبر. جب نوری لوگوں کے ہاتھوں میں اس نے زنجیریں دیکھی, گونی مار کے دھوکے سے یہ کہنا چاہتا تھا بابا منظر عجیب ہے, لیکن بوڑھا یہ سمجھا شاید دولہا کی سواری آ گئی ہے, اس لیے بچے نے اشارہ کیا ہے. بوڑھے نے جیسی اس کونی کا اشارہ محسوس کیا, اس کے بعد بوڑھے نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا او جانے والو علی کی خیرات دو, نبی کی خیرات دو. اتنا سننا تھا. حضرت زینب کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. آج کئی دن کے بعد پردیس میں کسی نے علی کا نام لے دیا تھا, کسی نے نبی کا نام لے دیا تھا. حضرت زینب کی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں. فرماتی اماں فضا کا کیا بات ہے, کب ذرا اس سے کہو ایک بار اور میرے بابا اور نانا کا نام لے تھے. پھر سے کہا ذرا اور مانگ کس کے نام سے مانگتا ہے. سوالی نے کہا تھا علی کی خیرات تو, نبی کی خیرات تو. آپ نے کہا پھر بول. اس نے 3 مرتبہ کہا علی کی خیرات تو, نبی کی خیرات تو. اللہ اکبر. اتنی بات کہی تھی.
حضرت زینب کہتی ہے پھر زامہ ذرا پوچھو اس سے کیا یہ علی کو جانتا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے علی کا زمانہ دیکھا ہے، ان کا دور دیکھا ہے، ان کو تو نہیں دیکھا، البتہ میں نے ان کی آواز سنی ہے، ان کے لہجے کو پہچانتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت زینب نے بچے کو بلایا، بلا کے کہا تھا بیٹے بتا تو صحیح کیا کرتے ہو؟ کہا ہمارا پیشہ ہے باپ دادائی، ہم بھیک مانگا کرتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں سن، سب سے پیچھے جو سواری آ رہی ہے اس پہ سب سے چھوٹی قیدی بیٹھی ہوئی ہے، اس قیدی کا نام سکینہ ہے، اس کی سواری کے پچھلے قدموں کے نشان کی مٹی ہٹا لینا، تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ یہ کہہ کے سیدہ زینب آگے بڑھ گئی، بچے نے بوڑھے کا ہاتھ پکڑا ہے اور وہاں لایا ہے جہاں سے حضرت سکینہ کی سواری گزر رہی تھی، اس نے پچھلے قدموں کے نشان کی مٹی ہٹائی ہے۔ جیسی مٹی ہٹائی ہے بچے کی آنکھیں حیرت زدہ رہ جاتی ہیں، کیا دیکھتا ہے؟ اوپر کی مٹی ہٹائی، نیچے سے سونا نکل آ رہا ہے، سونا نکل آیا ہے۔ بچے نے چیخ کے کہا تھا بابا کام بن گیا ہے۔ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا یہ جو قیدی گزر کے گئی ہے اس نے بتایا تھا کہ سواری کے پچھلے قدموں کے پیچھے سے مٹی ہٹا لینا، کب مٹی ہٹائی ہے تو سونا نکل آیا ہے، اب بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بوڑھے نے کہا تھا بیٹے اب سونے کو چھوڑ دے، وہاں لے چل جہاں وہ قیدی گئی ہے۔ کہا کس لیے؟ کہا تو نہیں جانتا ہے یہ جو گزر کے گئی ہے یہ کوئی اور نہیں ہے، یا تو علی کی بیٹی گئی ہے یا پھر اس راستے سے نبی کی بیٹی گزر کے گئی۔ اگر کسی کو نعرہ یاد ہو تو نعرہ لگا دو اللہ کے بندو، حد کر دی بھائی۔ اللہ سلامت رکھے، لگاؤ لگاؤ نعرہ لگاؤ بھائی، پورا کرو نعرہ۔ اللہ اکبر۔ کہا یا تو علی کی بیٹی گئی ہے یا پھر نبی کی بیٹی گئی ہے۔ بچے نے سونا تو چھوڑ دیا اور وہاں پہنچا جہاں سیدہ زینب تھی۔ بوڑھے نے جا کے کہا بیٹی کون ہے؟ سیدہ زینب نے کہا تم نے تو علی کو دیکھا ہے؟ اتنی بات کہی قسم سے بوڑھا قدموں پہ گر گیا، کہنے لگا لہجہ بتا رہا کہ علی کی بیٹی آئی ہے، میں نے علی کا بھی لہجہ سنا۔ اللہ اکبر۔ قافلہ چلتا رہا، راستے میں کافی امتحانات ہوئے، کافی مصیبتوں کا سامنا کیا، اور پھر آخر کار یہ قافلہ کربلا سے کتنے محرم کو چلا تھا؟ اللہ سلامت رکھے جوانوں، تمہاری زندگی ہو ماشاءاللہ۔ کتنی تاریخ کو؟ 13 محرم کو چلا تھا۔ محرم گزر گیا، سفر گزر گیا، ربیع الاول گزر گیا، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، آ گیا رمضان۔ جب یہ قافلہ مدینہ شریف پہنچا تو رمضان کی 27 تاریخ تھی۔ کتنی؟ ذرا جوڑ کے دیکھو کتنے مہینے بنتے ہیں؟ 27 رمضان تک، 13 محرم سے لے کے 27 تک بنتے ہیں تقریباً 9 مہینے۔ کتنے؟ 9 مہینے۔ ذرا خیال کرو جب اس سفر کی مسافت جوڑی گئی، جس طرح سے جیسے یہ سفر کرائے گئے تھے، ایک دو جگہ چونکہ بغاوت ہو گئی تھی سروں کو دیکھ کر کے، تو انہوں نے راستے بند کر دیے تھے، شہروں کے جنگلوں سے گھما کے نکالا تھا۔ ہاں تو جب وہ مسافت جوڑی گئی، جن راستوں سے علی کی بیٹی گزر کے آئی تھی، تو پوری مسافت 9 مہینے کی 5600 میل بنتی ہے۔ کتنی؟ 5600 میل۔ 9 مہینے سفر کیا، پیدل سفر کیا، 5600 میل سفر کیا۔ اور جانتے ہو سفر کر کے بھی آئی ہیں، قرآن پڑھتی بھی آئی ہیں۔ جب علی کی بیٹی مدینہ پہنچی تھی، آپ نے 9 مہینے میں 72 قرآن مکمل کر دیے تھے۔ ہاں حضرت زینب نے کتنے قرآن مکمل کیے؟ 72 قرآن مکمل کیے۔ پہنچی مصطفیٰ کے مدینے، سامنے حضور کا مزار نظر آیا، بلایا سجاد جی پھوپھی کا یہ سامنے کیا ہے؟ کہنے لگے پھوپھی آپ کو بھی تو پتا ہے کہ مجھے تو پتا لیکن تم بتاؤ۔ کہنے لگے یہ نانا کا مزار ہے۔ آپ نے ہاتھ پکڑا امام سجاد کا، رخ کیا کربلا کی طرف، کہنے لگی حسین میں نے آپ کی امانت کو مدینے پہنچا دیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا سجاد جی کہا جاؤ تم گھر والوں کو لے کے گھر پہنچو، میں نانا کو قرآن سنا کے آ گیا۔
اب دیکھیے جو میں بات کرنے لگا ہوں، ہماری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں اور مرد بھی بیٹھے ہیں، جوان حضرات بھی بیٹھے ہیں، گھر میں پردے کی تلقین کرو۔ اتنا سب کچھ ہوا لیکن سیدہ زینب کا کسی نے ناخن تک نہیں دیکھا۔ جب آپ کربلا سے مدینے آئی ہیں، سر سے لے کے پیروں تک برقع تھا۔ حضور کے مزار پہ آئیں، حضرت فضہ ساتھ تھی، آ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ قرآن پڑھنا شروع کیا، پہلا پارہ مکمل کیا، دوسرا پارہ آیا، پڑھتے پڑھتے اس آیت کریمہ پہ پہنچی، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مصطفیٰ کی قبر انور ہلنے لگ گئی۔ حضرت فضہ نے یوں ہاتھ رکھا، کہنے لگی زینب بس کر، دیکھتی نہیں نبی کی قبر انور ہلنے لگ گئی ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے زینب کے رونے سے؟ یہ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے، علامہ جامی نے چند شعر نعت کے لکھے تھے اور حضور کو سنانے چلے تھے۔ یہ نیت تھی کہ حضور کو جا کے سنائیں گے۔ میرے حضور نے حاکم وقت کے خواب میں آ کے کہا تھا میرا جامی آ رہا ہے، اسے مدینے سے پہلے پہلے پکڑ کے قید کر دو، اس لیے کہ اگر وہ میرے مزار پہ آ گیا تو مجھے قبر سے نکل کے اس سے مصافحہ کرنا پڑ جائے۔ یار جامی آئے تو نبی قبر سے نکلنے کے لیے تیار ہو، اور بیٹی آئے تو پھر نبی کو پتہ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ اگر غلط ہو تو کھڑے ہو کے کہہ دینا۔ جامی کا درد نبی جانتے ہیں، زینب کا درد نہیں جانتے تھے؟ حضرت فضہ نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، سیدہ بس کر، نبی کے قبر انور ہل رہی، کہیں ایسا نہ ہو قیامت آ جائے۔ مصطفیٰ کی قبر انور سے آواز آئی، زینب جاؤ، صبر کرو، گھر جاؤ۔ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جب تمہارے بیٹے شہید ہو رہے تھے، صرف میں ہی نہیں سارے نبی میرے ساتھ تمہارے بیٹوں کی شجاعت دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ گھر آئیں، بہن بہن تھی، جانتے ہو سیدہ زینب وہ ہیں جن کے 18 بھائی تھے۔ کتنے؟ 18 بھائیوں کی بہن ہے سیدہ زینب، اور سب کے دروازے لائن سے ہیں۔ آج جب زینب آئی ہے نا تو کوئی بھائی باقی نہیں بچا، سب کے دروازوں پہ تالے تھے۔ سب سے پہلے آپ اپنے بھائیوں کے دروازے پہ آئی ہیں، آتے آتے غازی عباس کا دروازہ آیا، چیخ نکل گئی سیدہ زینب کی، کہنے لگے غازی یہ وہی چوکھٹ ہے جہاں میں 27 رمضان کو پہلے بھی آتی رہی ہوں، لیکن آج سے پہلے عید کے لیے آتی تھی سلام کرنے کے لیے، پہلے عید کیا کرتی، عید کا سلام کرتی تھی۔ غازی تم میرے وہ بھائی تھے جو سارے بھائیوں کے گھر سے عیدی لے کے میرے دروازے پہ پہنچایا کرتے تھے، آج دروازوں پہ تالے لگے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے سر سے لے کے پیروں تک پردہ کر رکھا ہے، پھر اس کے بعد آپ اپنے گھر کے لیے گھر کی طرف چلی ہیں۔ جب گھر کی طرف چلی ذرا دیکھو سیدہ کا پردہ، آپ نے سر سے لے کے پیروں تک پردہ کر رکھا ہے۔ جب گھر سے گئی تھی تو شوہر نے کہا تھا میری بیوی جا رہی ہو اپنے بچوں کو ساتھ لے کے چلی جاؤ، بیٹیاں گھر چھوڑ دو، بیٹے ساتھ لے جاؤ، اس لیے کہ بیٹے تمہارے بغیر رکتے نہیں ہیں۔ لیکن آج جب بیٹوں کے بغیر زینب آ رہی ہے تو ہمت جواب دے گئی ہے، گھر میں قدم رکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ آج جب گھر سے گئی تھی کربلا شریف کے لیے روانہ ہوئی تھی، بیٹیوں سے کہا تھا بیٹی 2 کام ہمیشہ یاد رکھنا۔ بچیوں نے کہا تھا امی کون سی بات؟ کا دروازے پہ فقیر آ جائے تو بھیک دینے میں جلدی کرنا، دوسری بات کبھی قرآن کی تلاوت نہ چھوڑ دینا۔ یہ 2 باتیں بیٹی سے کہہ کے گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ آج زینب اکیلی آئی ہے، اپنے دروازہ جب آیا ہے ہمت جواب دے گئی ہے، اپنے دروازے پہ پہنچی ہے، قرآن کی تلاوت کی آواز آ جاتی ہے، کہتی ہے قرآن کی تلاوت کو سنا، اپنے دروازے پہ بیٹھ جاتی ہے۔ قرآن کی تلاوت سننے کے بعد آپ کی زبان سے جملہ نکلا الحمدللہ، جیسی آپ نے اتنا کہا ہے یہ آواز بچیوں کے کانوں سے اندر ٹکرائی ہے۔ بڑی بہن نے چھوٹی بہن سے کہا تھا دیکھ لگتا ہے دروازے پہ بھکارن آئی ہوئی ہے، ماں کہہ کے گئی تھی اگر دروازے پہ سوالی آ جائے تو بھیک دینے میں جلدی نہ کرنا، نے جلدی سے 2 درہم دیے ہیں بہن نے کہا جلدی کر دروازے پہ بھکارن بیٹھی ہے یہ درہم دے کے آ جا۔ چھوٹی بیٹی آئی ہے، آنے کے بعد کواڑ کھولے ہیں، پردے کی آڑ سے ہاتھ نکال کے کہا تھا لے سوالن جلدی لے اور سفر شروع کر دے۔ اتنا سنا ہے حضرت زینب کی آہ نکل جاتی ہے، فرماتی بیٹی میں کوئی بھکارن نہیں ہوں۔ کہا پھر کون ہو؟ کہا پردیسی ہو۔ کہا یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ کہا تمہارا قرآن سنا بس یہی بیٹھ گئی ہو۔ اتنا سننا تھا۔ چھوٹی بیٹی کہتی ہے او پردیسی تو نے قرآن ہماری ماں کا نہیں سنا ہے، کاش تو نے سیدہ زینب کا قرآن سن لیا ہوتا تو ہمارے قرآن کی تعریف نہ کرتی۔ تو کیا جانے جب ہماری ماں قرآن پڑھتی تھی تو 18 بھائی چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے، جب ہماری ماں قرآن پڑھتی تھی تو ہمارے دادا حضرت
हमारे नाना हजरत अली कुरान चुप चुप के सुना करते थे। तुझे क्या मालूम है कि हमारी माँ कितना प्यारा कुरान पढ़ती है। अल्लाह अकबर। आपने कहा बेटी और कुरान पढ़ो। बेटी जाके कुरान पढ़ना शुरू कर देती है। कुछ देर गुजरी है, वो यार थोड़ी सी देर गुजरी है कि आपके शोहर सितारे अरब हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार आ जाते हैं। कैसा पर्दा सैयदा ज़ैनब का था कि अपने शोहर ने भी नहीं पहचाना है। आपने देखा दरवाजे पे शायद भिखारन बैठी है, चेहरा फेरा, जेब में हाथ डाला और हाथ बढ़ा के कहने लगे लो ये अपना हिस्सा लो, सफर शुरू करो। इतना सुनना था। सैयदा ज़ैनब फिर चीख निकल जाती है, कहती मैं कोई भिखारा नहीं हूं। का फिर कौन हो? का परदेसी हो। आपने इतना सुना, कहते हैं अगर परदेसी हो तो सुनो शाम हो गई है, मेरी बीवी परदेश गई है, मेरी बच्चियां उसे याद करके रोया करती है। ए परदेश जाने वाली, अगर तेरे पास थोड़ा वक्त हो तो कुछ वक्त मेरी बच्चियों के पास गुजार ले, ताकि बच्चियों की एक रात सुकून से गुजर जाए। इतना सुनना था। हजरत ज़ैनब उठी है, अभी चेहरे से नकाब नहीं उठाया है, घर में तशरीफ लाई है। हजरत जाफर तैयार के शहजादे हजरत अब्दुल्ला ने बच्चियों से कहा था बेटी परदेसी आई है, कोई मेहमान है, इनके पानी का इंतजाम करो, बिस्तर का इंतजाम करो, मुसीबत ज़्यादा लगती है, परदेश से आई है, थकी लगती है। ये बात अपने बच्चियों से कही हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार ने। छोटी बेटी जल्दी से उठी है, हाथ में पानी का प्याला लाई है। लाने के बाद सैयदा ज़ैनब के आगे प्याला किया था। वो यार कयामत का मंजर था। जैसे हाथ में पानी का प्याला आया, सैयदा ज़ैनब ने कहा था बेटी हमें पानी अच्छा नहीं लगा करता है। ये कह के प्याला वापस कर दिया। बड़ी बेटी ने कहा था खातून बिस्तर कर दिया है, बिस्तर पे लेट जाए। आप फरमाते हैं कुछ दिन से हमें जमीन से अच्छा बिस्तर नहीं लग रहा है। उसके बाद आपने बिस्तर से इनकार किया। तो साहिब बच्चियां भी अजीब होती हैं, औरतें बच्चियां बड़ी जल्दी मिल जाती हैं। जब सारी चीजों का इनकार हो गया, एक छोटी वाली बच्ची आके बैठ गई। आके बैठ के कहने लगी परदेसी हो? कहा हाँ। का कहाँ की रहने वाली हो? का अरब के ही रहने वाले हैं। का किस खानदान से ताल्लुक है? कौन हो? आपने फरमाया मेरे दो बेटे हैं। इतनी बात कही है, छोटी बेटी कहती ताज्जुब है, तुम्हारे भी दो बेटे हैं, हमारे भी दो भाई हैं। का बताओ बेटे कितने बड़े हैं? सैयदा ज़ैनब ने कहा था एक की उम्र 9 साल थी, दूसरे की उम्र 11 साल है। छोटी बेटी कहती है ताज्जुब है, हमारे भी भाई दो हैं, तुम्हारे भी बेटे दो हैं, हमारे भी एक भाई की उम्र 10 साल है, 9 साल है, तुम्हारे भी एक बेटे की उम्र 9 साल है, हमारे भी एक भाई की उम्र 11 साल है, तुम्हारे भी एक बेटे की उम्र 11 साल है। उसके बाद पूछा बेटी ने कितने भाई हैं तुम्हारे? जब इतनी बात पूछी ना कितने भाई हैं, हजरत ज़ैनब कहती 18 भाइयों की बहन हो। इतना सुनना था। छोटी बहनों चीख निकल जाती है छोटी बेटी की, कहती बहन जल्दी कर, अरब में कोई बहन ऐसी ना थी जिसके 18 भाई हो। 18 भाई तो सिर्फ हमारी माँ के हैं, लगता है कोई परदेसी नहीं आई है, हमारी माँ आ गई है। इतना सुन के बेटी दौड़ के आई है। कहा खातून जरा चेहरे से पर्दा तो हटा। हजरत ज़ैनब ने जैसी नकाब पलटा है, बेटियों की चीख निकल जाती है, कहती नहीं ये हमारी माँ नहीं हो सकती है। जब हमारी माँ गई थी तो उनके चेहरे पे शबाब के जलवे थे, उनके बाल काले थे, लेकिन इस खातून के चेहरे पे झुर्रियां है, बाल भी सफेद है। ये माँ नहीं हो सकती, हमारी माँ के साथ उसके बेटे गए थे, ये अकेली आई है, ये कोई परदेसन है। इतना चीख को सुना है। हजरत सितारे अरब अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार आ गए। का क्या बात है बेटी? का बातें वो बता रही है जो हमारी माँ की बातें हैं, लेकिन चेहरे से माँ नहीं लग रही है। इतना सुनना था। हजरत ज़ैनब की सब्र के बंधन टूटे हैं, सब्र का बंधन टूटा है, बेटियों को सीने से लगाया है। फरमाती बेटी हो चेहरा न मोड़ो, मैं कोई और नहीं हूँ बल्कि तुम्हारी माँ सैयदा ज़ैनब हो। जब इतना सुना है बहनों की चीख निकली। का माँ भाई कहाँ है? उन्हें कहाँ छोड़ के आई हो? हजरत ज़ैनब ने कहा था ए बेटी हो मैं बेटे लुटा आई हूँ, मुस्तफा की उम्मत भी बचा के आई हो। उनका